کاملان طریقت پہ کامل درود، حاملان شریعت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام متقی والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جس کی منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا، ان کے ولیوں کی شان بیان کرنا اور ولیوں کو ماننا، ان کے طور طریقے کو اپنانا اختیار کرنا، یہ محض میرے رب کا فضل ہے، یہ اس کی عطا ہے۔ ایک بات جو میں اپنے کئی دنوں سے درس میں بھی کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم ولیوں کو نہیں مانتے، ہم پیروں کو فقیروں کو نہیں مانتے۔ میں منبر پر بیٹھ کر اعلان یہ کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ ہم ہی ہیں جو پیروں کو مانتے ہیں، فقیروں کو مانتے ہیں، ولیوں کو مانتے ہیں۔ الحمدللہ ان کے نام کے ذکر کی محفلیں بھی سجاتے ہیں، ایصال ثواب بھی کرتے ہیں، اور ان کا ذکر کر کے الحمدللہ فرحت اور مسرت بھی محسوس کرتے ہیں۔ جب اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا یہی نظریہ ہے۔ منکر کی اپنی مرضی ہے، منکر کی اپنی سوچ ہے، وہ کہتے ہیں بابے کچھ نہیں کر سکتے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ یہ جو بابے ہیں انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر انہوں نے گمراہ کیا ہے تو مجھے بتا تو کون سا رشد و ہدایت کا پرچم لے کر آیا ہے؟ یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے آنے سے آج آپ کے اس علاقے میں، خطے میں، آپ کے اس ملک میں رام رام نہیں ہو رہی بلکہ اللہ کی ضربیں لگائی جا رہی ہیں۔ ورنہ یہ ہند ہو یا سندھ ہو، یہاں رام رام ہو رہی تھی، یہاں بتوں کی پوجا ہو رہی تھی، یہاں بت بنا کے ان کے آگے ماتھے ٹیکے جا رہے تھے، یہاں مورتیوں پہ دودھ چڑھایا جا رہا تھا، یا مندروں میں ٹل کھڑکائے جا رہے تھے۔ جنہوں نے آ کے سومناتھ کا مندر توڑا ہے وہ کوئی اور نہیں تھے، یہی اللہ والے تھے۔ وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ یہی اللہ والے تھے جنہوں نے 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا کے دار اسلام میں داخل کیا ہے۔ تم تو ابھی تک لوگوں کے وضو، غسل، استنجے نہیں ٹھیک کروا سکے۔ کوئی 1.5 سال سے تبلیغ کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے جی ساڈا دادا بھی تبلیغ کر رہا سی، پردادا بھی تبلیغ کر رہا سی، اسی جدی پشتی لوکاں نو دین دی دعوت دے رہے ہیں۔ میں کہ جلیا تو تے لوکاں دے وضو تے غسل تے استنجے نے ٹھیک کروا سکیا، تیرے وڈیاں بھی کوشش کی تھی، حالت ہی وضو تے استنجے تواڈے اپنے بھی صحیح نہیں ہوئے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بابا کہندا سی میں پوچھا اقبال دس اے جڑا خیمہ کھڑے ہے آسمان، اے لوٹیاں تے بستریاں نال تے تبلیغاں نال کھڑے ہیں، کہ تینوں کنے دسے ہے خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ وہ کہتا ہے یہ جو افلاک کھڑا ہوا ہے نا، یہ میرے محبوب علیہ السلام کے نام سے کھڑا ہوا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اگر اللہ والے آپ کے میرے اس ملک میں نہ آتے تو آج آپ اور میں ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہوتے۔ آپ بھینس کا، گائے کا دودھ نہیں پیتے، موت پیتے، کیونکہ رام رام ہو رہی تھی، اور رام رام کرنے والے دودھ نہیں پیتے، موت پیتے ہیں۔ آج اگر دودھ پی رہے ہیں نا، یہ بھی بدولت ہے اللہ والوں کی تبلیغ کے۔ اگر انہوں نے اسلام صحیح پھیلایا نہیں ہے، اگر انہوں نے کلمہ صحیح نہیں پڑھایا، تو پھر مجھے بتاؤ یار، کیا وہ جو یہاں آئے تھے، صحابہ کی قبریں بھی آپ کے ہندوستان پاکستان میں موجود، خواجہ معین الدین چشتی کی بھی آج بھی قبر جو ہے وہ اجمیر شریف میں موجود۔ آپ چلے جائیں کلفٹن عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کا مزار یہاں موجود۔ اب بندہ پوچھے بابا آپ یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ سندھ میں جائیں عثمان مروندی، لال شہباز قلندر کا مزار موجود۔
शाह अब्दुल लतीफ भिठाई रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मौजूद। आप जाएं जनाब पंजाब नगर, आप पंजाब की धरती पे जाएं तो आपको जगह ब जगह वो औलिया अल्लाह के मज़ारात मिलेंगे। तारीख पढ़ेंगे पता चलेगा, कोई 1000 साल पहले आया है, कोई जो है वो जनाब वो 900 साल पहले आया है, कोई 600 साल पहले आया है। मैंने कहा दाता साहब 1000 साल से भी पहले यहाँ हिंदुस्तान की सरजमीन पे आए, वापस पलट कर नहीं गए, यहाँ क्या करने के लिए आए? कहा अल्लाह के दीन की तबलीग करने के लिए आए। मैंने कहा अगर इन्होंने तबलीग सही नहीं की तो जिन्होंने 1000 साल पहले 900 साल पहले तबलीग सही नहीं की तो तू आज जो है वो जनाब 15वीं सदी में 1446 सने हिजरी में तू लोगों को सही तबलीग करने के लिए आए हैं। जो पहले आए हैं वो सही तबलीग करने वाले नहीं थे। ना कि जलिया ये तेरा धोखा है, ये तेरी खाम ख्याली है। जो जितनी हुजूर के दौर के करीब थे वो उतना सच्चे थे, अच्छे थे और सही दीन बयान करने वाले खरे लोग थे। आज तो मिलावट हो गई है, आज तो दीन में मिलावट पैदा की हुई है। नहीं समझ आई? आज मौलवी को कोई बकरे देता है वो कहता है तू पक्का जन्नती है। जनाब उसके मदरसे में फांट देता है तो वो कहता है आशिक रसूल है। जन्नती रूहें ऐसी होती हैं, यानी तेरे मदरसे में बकरे दे, तेरे मदरसे में चंदा दे तो जन्नती रूह हो गई। ये बता जिन्हें अल्लाह ने वली बनाया है उनका मकाम क्या है? जिन्हें कुरान कहते हैं अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो सदके के बकरे खा के वली बना बैठा है, और जिन्होंने सदके खाए नहीं है, जिन्होंने दीन के सदके अपना सब कुछ कुर्बान किया है, तू अपने आप को वली गर्दानता फिर रहा है, वली मनवाता फिर रहा है कि जनाब शेख से दुआ कराओ, मौलवी साहब से दुआ कराओ, मुफ्ती साहब से दुआ कराओ, अलामा साहब से दुआ कराओ, पीर साहब से दुआ करवाओ। मैंने कहा तेरी पीरी फकीरी, तेरी जनाब मौलवियत, तेरा मुफ्ती मौलवी होना और तू सदके खाने के बावजूद तेरे अंदर इखलास बाकी रखा हुआ है, जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है उनके इखलास का आलम क्या होगा? गल पल्ले पाई के कोई ना। कामलाने तरीकत पे बेहद दुरूद, हामलाने शरीयत पे लाखों सलाम। ये वो कामिल लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने वली बनाया है। और वली की पहली निशानी यह है कि वली बोझदिल नहीं होता। क्या कहा है मैंने? बाबा जी अली रहमत दुनिया से रोते रोते एक दुख लेकर गए। बाबा जी ने कहा जितनी पीर अपने लिए मुखलिस है, जितनी मौलवी अपने लिए मुखलिस है, अगर ये इतना दीन के लिए मुखलिस हो जाए तो पाकिस्तान के अंदर निजाम मुस्तफा आ सकता है? नहीं आ सकता। मौलवियां अपनी शान बयान की थी, अपनी सानू मनो। पीर अपनी शान बयान की थी, भाई हमें मानो। माशाअल्लाह जी पहुंची हुई सरकार है, बड़ा नेक आदमी है, अपने लिए मुखलिस है, लेकिन दीन के लिए जिस दिन ये मुखलिस हो गया उस दिन दीन तख्त पर आ जाएगा। उस दिन दीन तख्त पे आ जाएगा। ऐसा नहीं आ सकता। गजब है ये मुर्शिदान खुद भी, खुदा तेरी कौम को बचाए। इकबाल ने कहा है बड़े जालिम ने जालिम, अल्लाह इन लोगों से इस कौम को महफूज रखे। गजब है ये मुर्शिदान खुद भी, खुदा तेरी कौम को बचाए। बिगाड़ कर तेरे मुस्लिमों को ही अपनी इज्जत बना रहे हैं। आप सोचेंगे भाई मौलवी साहब आज खैर तो है, बिल्कुल गरम गरम मौजू, गरम गरम अल्फाज और इतनी तुंद लहजा, सख्त अल्फाज, ये क्या है? रबीउल अव्वल शुरू होगा, लोगों को पीड़ और दर्द उठना शुरू हो जाएगा। मिलाद कहां से साबित है? बता बता के साड़ियां दाड़ियां चिट्टियां हो गया। साढ़े वड्डे दे मिलाद ते मौजूद होते हवाले दे दे के कब्रें च टुर गए। ये मुल्ला नहीं मनिया, इंदा प्यू भी नहीं सी मनिया जिंदा रूहानी पुत्र है, इन्हें भी किथे मनना सी? नहीं माना। मिलाद वाले दिन चीखा, इनका रूहानी अब्बा चीखा जो मिलाद के मुनकर हैं, वाह कराबा वाह कराबा वाह कराबा। शागिर्द चेले जमा होकर कहने लगे उस्ताद की होए, कादी पीड़ उठी, कादी तकलीफ, कादी वाह 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 कराबा, कादी आहो फगा।
وہ کہنے لگا تانوں نہیں پتا آج محمد دی ولادت ہو گئی. انہوں نے کہا پھر تینوں کی درد ہے؟ کہنے لگا تانوں نہیں پتا میں دنیا نو گمراہ کر کے جہنم لے جاواں گا, سجدہ کر کے ایکو سجدے نال امت بخشوا کے جنت لے جائے گا. پیڑاں اور تے پھکیاں اور گالتے سی. اب میلاد والا مہینہ ختم ہوا, میلاد آگے شروع ہو گیا ربیع الثانی. کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں غلامان غوث, کہتے ہیں یہ غوث پاک والا مہینہ ہے. اب کئی بیچارے پھر یہ سوال لے کے آئیں گے مولوی صاحب, وہ مولوی ایک پوچھ رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ 11ویں شریف قرآن سے ثابت ہے. میں نے کہا تیری عقل پہ بھی سمجھ پہ بھی ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے. بھائی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پیدا ہو رہے ہیں 571 سنہ ہجری میں, قرآن نازل ہو رہا ہے 1400 سال پہلے. میرے مسلک کا سیدھا سادہ بھولا بالا سنی وہ بیچارہ مجھ سے آ کے پوچھتا ہے 11ویں قرآن سے ثابت ہے. میں نے کہا یہ پوچھ 11ویں منائی کیوں جاتی ہے؟ قرآن سے ثابت ہے, یہ سوال ہی نہیں ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی بات؟ بھائی قرآن نازل ہو رہا ہے 1400 سال پہلے, شیخ عبد القادر جیلانی 6ویں صدی میں آ رہے ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ قرآن میں شیخ عبد القادر جیلانی کا کہاں ذکر آئے گا بھائی؟ 11ویں کا کہاں ذکر آئے گا؟ 11ویں شروع ہو رہی ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے دور سے, جس کو ہم 11ویں کہہ رہے ہیں. آپ کا یہ سوال بنتا ہے کہ مولوی صاحب 11ویں کیا ہے؟ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 11ویں کیا ہے. اگر یہ سوال ہے 11ویں کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے ماہانہ درس قرآن کو 11ویں شریف کہتے ہیں. سید حسنین شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, آپ پوچھیں بزرگوں کا طریقہ ہوتا ہے ان کے ہاں, یعنی بزرگوں کے ہاں جمعرات کو محفل ہوتی ہے, بعض بزرگوں کے ہاں ہفتے کو محفل ہوتی ہے, ذکر کی محفل ہوتی ہے, بعض کے ہاں ماہانہ محفل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی محفلیں؟ سنتے ہیں نا بھائی, اجتماع ہو رہا ہے ہر جمعہ کو, شب جمعہ اجتماع ہو رہا ہے. جمعرات کی ڈیٹ فکس ہو گئی, دن طے ہو گیا, رات شب طے کر دی, کب ہوگی محفل؟ جائز تھا تو طے ہوا نا یہ مسئلہ بھی. بھئی جمعرات کو محفل ہوگی, جمعرات کو اجتماع ہوگا, جمعرات کو ذکر ہوگا, جمعرات کو دعا ہوگی. بڑی رات آ گئی, آج بڑی رات ہے, جاگنے والی رات ہے. لیلۃ القدر کی راتوں میں تلاش کرو, راتوں کو جاگ رہا ہے. بھئی کیوں جاگ رہا ہے؟ لیلۃ القدر ہے. اچھا جی سمجھ آ گئی بھئی لیلۃ القدر مخصوص ہو گیا مہینہ, ماہ رمضان مہینہ مخصوص ہو گیا, خاص کر لیا. اس مہینے میں بھی آخری عشرہ خاص کر دیا, آخری عشرے میں بھی طاق راتیں خاص کر دی گئی. راتیں مخصوص ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو میں نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے درس قرآن ہر مہینے کی 11ویں کو شروع کیا, اور الحمدللہ اس سے نسبت رکھنے والے آج بھی شیخ کے اس دن کو, درس قرآن والی ادا کو آج بھی الحمدللہ اختیار کیے ہوئے ہیں. اس دن کو, اس شب کو منا رہے ہیں. وسوسے کی کاٹ ہو گئی نہیں ہوئی؟ مسئلے کا اب وسوسے کا خاتمہ ہوا, جڑ سے کٹی وسوسہ کٹا کہ نہیں کٹا؟ لوگوں نے کہا جی ہم 11ویں نہیں مانتے. میں نے کہا نہیں مان, ہم تو 11ویں نہیں مناتے. میں نے کہا میں نے کب کہا تو منا؟ بھئی شیخ عبد القادر جیلانی کے ہم ماہانہ درس قرآن ہوتا, دور دراز سے لوگ آتے, دور دراز سے, اونٹنیوں پر سفر کر کے, اونٹوں پر سفر کر کے, گھوڑوں اور گدھوں پر سفر کر کے, بیل گاڑی پہ سفر کر کے, دور دراز سے لوگ آتے. کہاں جا رہے ہو؟ جواب آتا شیخ عبد القادر جیلانی کے درس قرآن میں جا رہے ہیں. ہر چاند کی 11 تاریخ کو شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاں بغداد شریف میں نظامیہ کے اندر درس قرآن کی 11ویں کی محفل ہوا کرتی تھی. اس میں بری بات کون سی ہے؟ اس میں بدعت کیا ہے؟
اس میں گمراہی کیا ہے؟ اور ذلیل کے بچوں، لوگوں کو شیخ عبد القادر جیلانی کی حقیقت بتانے کی بجائے تم نے شیخ عبد القادر جیلانی کی انسلٹ کرنا شروع کر دی۔ تمہیں تو چاہیے تھا بتاتے کہ الحمدللہ شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کا وہ ولی ہے کہ جس کا ماہانہ درس قرآن ہوتا تھا، جن کے درس قرآن میں ہزاروں لوگ شریک ہوا کرتے تھے اور سر جھکا کے بیٹھا کرتے تھے۔ ہزاروں کے مجمع میں شیخ عبد القادر جیلانی کی برابر آواز سب کو پہنچا کرتی تھی۔ تم بتاتے یہ شیخ کی کرامت تھی۔ ہزاروں کے مجمع میں قوت الاسلام میں سینکڑوں لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ساجد نواز کو لاؤڈ سپیکر کا سہارا لینا پڑتا ہے، سپیکر اور مائک کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے دور میں تو کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں تھا، پھر شیخ کی آواز اتنے مجمع میں کیسے پہنچتی تھی؟ کہتے ہیں جو سامنے بیٹھا ہوا بندہ تھا آپ کی آواز کو برابر سنتا تھا، کبھی کبھی آپ کے مجمع کی تعداد کہتے ہیں 70,000 ہو جاتی تھی، اور جو آخر میں بیٹھا ہوا بندہ ہوتا تھا جیسے سامنے والا سنتا تھا ایسے آخر میں بیٹھا ہوا بندہ آپ کی آواز بیان سنتا تھا۔ عقل نہیں مانتی، عقل نہیں مانتی۔ میں نے کہا ہوگی تو مانے گی، جب ہے ہی نہیں عقل ہوگی تو مانو گے نا، جب عقل ہے ہی کوئی نہیں۔ کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا چاند کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، ایک اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قریب آئی قیامت، شک ہو گیا چاند، بتا میرے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، کہتے وہ نبی کا معجزہ تھا۔ میں کہ جلیا جے نبی دا معجزہ ماننا ہے تے ولی دی کرامت بھی مان۔ نبی کا معجزہ بھی حق ہے، ولی کی کرامت بھی حق ہے۔ لوگوں کو بزرگوں کی تعلیم سے دور نہ کرو۔ الحمدللہ بزرگوں نے جو دین اسلام کی تبلیغ کی ہے، جو محنت کی ہے، تم پھر پیدا ہو کے آؤ، پھر پیدا ہو کے آؤ، پھر پیدا ہو کے آؤ، تم ان کی جیسی تبلیغ دنیا میں کر نہیں سکتے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دین کے لیے، اسلام کے لیے اپنا گھر چھوڑا، خاندان چھوڑا، وطن چھوڑا، رشتہ دار چھوڑے، ملک چھوڑا، پھر واپس پلٹ کر نہیں گئے، ساری زندگی اپنی حضور کے دین کی تبلیغ میں انہوں نے بسر کر دی۔ پھر کہتے ہیں جنازے بھی واپس نہیں گئے، وہ پھر جہاں تبلیغ کرنے کے لیے آئے ان کے وہی مزار بن گئے۔ کس لیے سب کچھ کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے کیا، اور کس لیے کیا ہے؟ تو اسی تے لوٹے بسترے چوک کے پھر واپس آئے پھر دیو جی، واپس جانا ہے، بچے یاد آتے ہیں، بیوی یاد آتی ہے، خاندان برادری کے معاملات ہیں وہ حل کرنے ہیں۔ میں کہ جڑے ساڑھے وڈے سن وہ بہت وڈے سن، وہ بہت بڑے تھے، وہ پھر واپس نہیں آئے، انہوں نے پھر برادریاں، رشتہ داریاں، خاندان سب کچھ چھوڑا۔ ہاں جی، شادیاں بھی وہاں جا کے کی جہاں تبلیغ کرنے کے لیے گئے تھے، پھر وہیں کے ہو کر رہ گئے، ساری زندگی پھر وہیں گزاری۔ اور اولیاء اللہ کی تعظیم کرنا یہ ضروری ہے۔ کیا ہے جی؟ بارگاہ رسالت میں ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، غربت بڑی ہے۔ حضور نے فرمایا ایسا تو نہیں ہے کہ تو نے کسی بزرگ کی توہین کی ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ تم کسی بزرگ کے آگے چلے ہو، کسی بزرگ کے آگے چلنا بھی بارگاہ رسالت میں یہ فیصلہ حضور نے کیا۔ حضور نے فرمایا یہ بے ادبی ہے، تم کہتے ہو گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، غربت ختم نہیں ہو رہی، جب تم بڑوں کی بزرگوں کی تعظیم توقیر کرنا چھوڑ دو گے تو تمہارے گھر میں غربت ہی ناچے گی، اور کیا ہوگا؟ کنجر ہی ناچیں گے، بے سکونی ہے، بدامنی ہے، تم نے اپنے بڑوں کا احترام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ حضور نے فرمایا قرب قیامت ایک قوم آئے گی جو اپنے بڑوں پر لعنت بھیجے گی، یہی قوم ہے۔ ہم تو جی بڑوں کو نہیں مانتے، ہمارے بڑے احمد دین کے نام پہ جی ڈھونگ رچائے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کمینیا تو ڈھونگ رچا سکتا ہے، وہ ڈھونگ رچانے والے نہیں تھے، وہ دین پر قربان ہونے والے لوگ تھے، اور صرف دعویٰ نہیں ہے، وہ قربان ہو کر گئے، وہ فنا فی اللہ لوگ تھے۔ جب اللہ کی ضربیں لگاتے تھے تو کافر اپنا سب کچھ چھوڑ کر ان کے قدموں میں آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے مولوی تھے، آپ سے اختلاف اس دور میں بھی شروع ہو گیا تھا جی، اسی شیخ عبد القادر جیلانی انہوں نہیں مانتے۔ ایک بابا علامہ ابن عبد الرحمن ابن جوزی رحمت اللہ علیہ بہت بڑا عالم، اس کو شیخ ابو العباس نے کہا، اس نے کہا بابا گل سن،
بغداد تو آپ آئے ہوئے ہیں, آج آؤ میں آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی کے درس قرآن میں لے چلتا ہوں. بولو سبحان اللہ. 11ویں شریف میں درس قرآن ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ 11ویں شریف کس چیز کا نام ہے؟ پھر اگر کوئی آپ سے پوچھے میں 11ویں کو نہیں مانتا, 12ویں کو نہیں مانتا, اس نے کہا یہ تیرا کمل پھونا ہے, تو جھلا ہے, پاگل ہے. میں نے تو سنا ہے شیخ عبد القادر جیلانی کے درس قرآن کو 11ویں شریف کہتے ہیں. اور سنیو, سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ, شیخ ابو العباس نے کہا میرے نال چل. وہ کہنے لگا نہیں ہو یار, ایویں پیر سنے دین دے بارے اپنی طویلات بیان کردا ہے, ایویں شریعت دے بارے اپنے آپ تو شریعت بیان کر رہا ہے. اس نے کہا شیخ ایویں نہ کر, اینج نہ کر, چل تو صحیح ایک دفعہ سن تو لے. اولیوں سے اختلاف کرنے والا شیخ ابو العباس کا جملہ پلے باندھو. اس نے علامہ ابن جوزی سے کہا اے علامہ ابن جوزی ایسے خالی اختلاف نہ کریں آپ, ایک دفعہ اللہ والے کی صحبت میں چل کر تو دیکھیں, بیٹھ کے تو دیکھیں مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا. ایویں اختلاف کرتے ہو. اور میں 11ویں کو نہیں مانتا, اس کو بولے ایک دفعہ 11ویں کی محفل میں آ تو صحیح, تجھے پتہ لگے گا 11ویں ہے کیا. ایویں خالی کہنے سے کیا ہوتا ہے, خالی باتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے. علامہ ابن جوزی کو شیخ ابو العباس لے گیا, کہتے ہیں قاری نے قرآن کی تلاوت کی. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کا ترجمہ بیان کیا. بولو سبحان اللہ. پھر آپ نے اس آیت کی تفسیر بیان کی. شیخ ابو العباس کہتے ہیں میں ابن جوزی کی طرف متوجہ ہوا, میں نے پوچھا شیخ صحیح بیان کیا ہے حضرت نے؟ انہوں نے کہا صحیح بیان کیا ہے. وہ بھی بہت بڑا محدث ہے, بہت بڑا محقق ہے. علامہ ابن جوزی کوئی عام بندہ نہیں ہے, کسی مولوی سے جا کے پوچھنا, ہر مسلک کا مولوی علامہ عبد الرحمن ابن جوزی کو مانتا ہے. شیعہ بھی مانتا ہے, اہل حدیث بھی مانتا ہے, دیوبندی بھی مانتا ہے, بریلوی بھی مانتا ہے علامہ ابن جوزی کو. اور اس کی کتابیں درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہیں. اتنا بڑا محقق ہے یہ, اتنا بڑا عالم ہے. اس نے دوسری تفسیر بیان کی, پھر تیسری, ایک آیت کی اس تفسیریں کرتا رہ گیا, کرتے گئے 10 تفسیروں تک. شیخ ابو العباس کہتے ہیں علامہ ابن جوزی نے کہا میں واقف ہوں, میں جانتا ہوں, صحیح ہے, ٹھیک ہے, بہتر, جی بہتر, درست فرمایا, بہتر فرمایا, درست فرمایا. 10 تفسیروں تک تو یہ بات ہوئی. جب 11ویں تفسیر بیان کی میں نے پوچھا, کہنے لگا لا مجھے نہیں سمجھ آئی. پھر آپ نے 12ویں 13ویں 14ویں, کہتے ہیں یہاں تک کہ 40 ایک آیت کی 40 تفسیریں جب شیخ عبد القادر جیلانی نے بیان کی, علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ پر کیفیت طاری تھی. جب شیخ عبد القادر جیلانی کا بیان ختم ہوا, علامہ ابن جوزی اپنے سر میں خاک ڈالنے لگا, زمین پر لیٹنے لگا اور کہنے لگا ساری زندگی میں نے اختلاف کیا ہے جس بابے سے, آج پتا چلا ہے علم لدنی کی دولت سے مالا مال تو عبد القادر جیلانی ہے.